انبیاء کا سلسلہ جاری تھا اور ہم لوگوں نے کل غسل کے بارے میں بات کی تھی. کچھ سوالات اس کے ذہن میں پوچھے گئے اور پوچھے جاتے ہیں اور ذہنوں میں آتا ہے کہ جب ہم لوگوں نے یہ غسل یا وضو نماز کے لیے کرنا ہے، اب جب غسل کر لیا تو کیا غسل کے بعد وضو کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ تو صرف ایک غسل ایسا ہے جس کے بعد آپ کو غسل کرنا جائز نہیں ہے، وہ غسل جنابت ہے کہ جب غسل جنابت آپ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے وضو نہیں کرنا، بلکہ وہی غسل جو ہے وہ اس وضو کے بدلے آپ نے سر انجام دیا. دوسرا یہ کہ کیونکہ غسل ہم جو ہے 2-3 طریقوں سے کرتے ہیں، ایک یا ٹب کے ذریعے ڈول لیتے ہیں، اس سے پانی ڈالتے ہیں، اور ایک شاور کے ذریعے کیا جاتا ہے. تو ایک غسل ارتواسی جو میں نے آپ کو بتایا تھا، تو یہ غسل ترتیبی کی جو ذریعے ہے کہ بالٹی کے اندر پانی ہے اور آپ ڈول سے پانی ڈال رہے ہیں. ترتیب اب آپ کو پتہ چل چکی ہے کہ سب سے پہلے سر کو دھونا ہے، پھر دایاں حصہ دھونا ہے، پھر بایاں حصہ دھونا ہے کہ اس شرط کے ساتھ کہ جسم کا کوئی حصہ خشک نہ رہے. اب اس صورت میں کتنا پانی ڈالنا ہے سر پہ؟ کیا ایک دفعہ پانی ڈالنا کافی ہے یا اس سے زیادہ مقدار میں ڈول سے پانی ڈالنا ہے؟ تو عزیزان گرامی، بہتر یہ ہے کہ جب آپ کو یہ یقین ہو کہ ہاں نجاست دور ہو گئی ہے تو آپ نیت کر کے آپ اگر ایک دفعہ پانی سر پہ ڈالتے ہیں اور ایک دفعہ دائیں طرف ایک دفعہ بائیں طرف پانی ڈال لیتے ہیں تو آپ کا غسل ہو جاتا ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ 3 دفعہ جو ہے ہر حصے کو دھوئیں. کتنی دفعہ؟ آواز نہیں آئی. 3 دفعہ جو ہے ٹب کے ساتھ ڈول کے ساتھ پانی ڈالتے ہیں تو پہلے. تو اب یہاں پہ ایک چھوٹی سی باریکی یہ ہے کہ جب ہم پانی ڈال رہے ہوتے ہیں تو ہم سر پہ پانی ڈالتے ہیں تو پاؤں پہ پھر پانی پڑ جاتا ہے. جی، ہم دایاں توڑتے ہیں تب بھی پانی پڑ جاتا ہے، بایاں سے توڑتے ہیں تب بھی. تو اب ہمیں یقین حاصل کرنا ہے کہ ہمارے پاؤں کے نیچے جو پانی گیا ہے وہ غسل والا ہے، غسالہ والا نہیں ہے. یعنی اوپر سے جو بہہ کے پانی نیچے آیا وہ نہیں ہے، بلکہ پاؤں کے تلوے تک ہم نے پانی پہنچانا ہے. یہ واجب ہے. جی، اس طرف سے بھی پاؤں اٹھا کے دھونا ہے، اس طرف سے. اور جس ڈول سے آپ پانی لے رہے ہیں کئی دفعہ یہ ہاتھ خشک ہوتا ہے، جی اس کو بھی آپ نے دھونا ہے. یہاں پہ ایک اور چیز کہ ہمارے ناخنوں کے اندر میل ہوتی ہے، بعض دفعہ اتنی زیادہ میل ہوتی ہے پانی نہیں پہنچ سکتا. تو اگر ناخنوں کے اندر میل باقی ہے تو پانی نہیں پہنچا تو آپ کا غسل ٹھیک نہیں ہے. پہلے آپ اس میل کو نکالنا ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ نے پھر سے غسل کرنا. آپ کا غسل نہیں ہے، کیوں؟ پانی رک گیا. اسی طرح آپ ٹیٹو بنواتے، سوال ہے کہ ہاں جی ٹیٹو بنوا لیا میں نے جسم پہ، آج کل رواج بن گیا، ہر کوئی بنوا رہا ہے. جی، پہلے حیا ہوتا تھا، اب جو ہے حیا نہیں ہے، کم ہو گیا. ہر کوئی اپنے جسم کی نمائش کر رہا ہے، مرد و زن دونوں برابر ہیں. تو وہ کہتے ہیں ہاں ٹیٹو کا کیا حکم ہے؟ اگلی باتیں چھوڑیں، پچھلی چھوڑیں، مسئلہ بتائیں. تو اگر تو ٹیٹو جلد کے اوپر بنا ہوا عارضی طور پہ 1 ہفتے کے لیے 2 ہفتے کے لیے آپ نے بنوایا ہے تو وہ جسٹ سٹیکر کی طرح وہ کھینچ کے اتار لیا جائے. تو جب سٹیکر ہے تو وہ پانی اور جلد کے درمیان رکاوٹ بن رہا. جب رکاوٹ بن رہا ہے تو پانی نہیں پہنچا تو آپ کا غسل نہیں ہے، آپ کا وضو بھی نہیں ہے. لیکن اگر ٹیٹو جو ہے وہ جلد کے اندر آپ نے بنوا لیا ہے کہ اب وہ جلد کا حصہ بن گیا ہے تو اب فقہا کہتے ہیں کہ ہاں اب وہ جلد نہیں، جلد کے اوپر جو ہے وہ حائل نہیں ہو رہا، جلد کے نیچے جا چکا، سیاہی تھی جلد کے نیچے چلی گئی ہے. تو یہ جو استنجا بندہ کرتا ہے پھر ہاتھ نہیں دھوتا، پھر پرولی نہیں کرتا، پھر ناک میں پانی نہیں ڈالتا، یہ تو اب مستحبات جو ہے وہ آپ بیان نہیں. جی، میں نے اس لیے نہیں کیا ہے تو کم از کم اس لیے نہیں کیے میں وہ صرف اور صرف جب ہمارا واجب بھی ٹھیک نہیں، مستحبات میں نے بتائے ضرور ہے، میں نے ضرور بتایا. جب بھی وضو کرنا ہے تو وہ ترتیب آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. پاؤں نیچے سے پاؤں دھونے واجب،
وَإِلَّا اگر نجس نہیں ہے پاک ہے تو دھونا ضروری نہیں۔ اب مستحب ہے کہ 3 دفعہ جو ہے کولی کی جائے، یعنی منہ کے اندر پانی۔ کیوں؟ نماز جب تکبیرت الاحرام آپ یوں کہتے ہیں اللہ اکبر تو کھایا پیا اب جو تھا وہ سب اگر اب منہ میں جاتا ہے تو وہ لقمہ حرام جا رہا۔ یہ دانتوں میں پھنسی، یہ کھجوریں، یہ وہ جو آپ کھاتے ہیں، اگر آپ کے منہ میں آپ نے تکبیرت الاحرام کہہ دی اور منہ کے اندر رہ گئی اور آپ نے اس کو کھینچ کے اندر لے گئے ہیں تو آپ کی وہ کھانا پینا حالت تکبیرت الاحرام کے بعد جائز نہیں تھا جی۔ تو یہاں پہ احتیاطاً کہ آپ جو ہے 3 دفعہ مستحب ہے کہ کولی کریں۔ اسی طرح ناک میں پانی ڈالنا کہ ناک جہاں تک پانی جاتا ہے اس کو جو ہے 3 دفعہ آپ نے دھونا ہے، یہ سب چیزیں مستحبات ہیں۔ اور پھر ہاتھ کا دھونا ہے۔ تو یہ عزیزان گرامی غسل کے اندر جہاں پہ میں نے عرض کر رہا تھا کہ یہاں ٹیٹو آپ نے بنوا لیا یا آپ نے ارک والی مہندی خواتین لگاتی ہیں، اگر وہ لگانی ہے تو آپ جب تک وہ ارک والی مہندی نہیں اتاری جائے گی تو وضو نہیں ہوگا، غسل نہیں ہوگا۔ اسی طرح یہاں پہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہاں میں کیا ایک غسل جو میرے پر 2-3 واجب ہو گئے اور کچھ مستحبات تھے۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ آپ مستحب اور واجب غسلوں کو اکٹھا کر سکتے جی، کہ آپ کے اوپر آپ روز جمعہ ہیں اور آپ مستحب ہے کہ اس دن غسل کریں، میں نے بتایا کتنی زیادہ تاکید ہے۔ اسی طرح اسی دن روز عید بھی آ گیا، حکم ہے کہ غسل کرو۔ اسی دن جو ہے کیا غسل جنابت بھی واجب ہو گیا۔ اسی دن آپ نے منت بھی کوئی مانی ہوئی تھی کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں روز عید والے دن غسل کروں، وہ بھی اپنے اوپر لاگو کر لیا تھا۔ اسی طرح کوئی مومن آ گیا، آپ نے اس کو غسل دے دیا تو آپ نے اس کو مس کر دیا تو پھر یہ بھی غسل واجب ہو گیا۔ تو کئی غسل جب آپ کے اوپر واجب اور مستحب اکٹھے ہو جائیں تو اگر آپ اس کی ایک ہی نیت کر لیں کہ میں یہ غسل بجا لا رہا ہوں قربتاً الی اللہ، تو آپ کا وہ غسل جو ہے تمام تر جتنے اقسال آپ نے کیے ہیں اس کے بدلے میں ایک کافی ہے جی۔ لیکن اگر نماز کا وقت قریب ہے تو اب آپ نے واجب قربتاً الی اللہ کی نیت سے کرنا ہے، وَإِلَّا قربتاً الی اللہ کی نیت سے آپ بجا لائیں۔ اسی طرح باقی جو مسائل اس حوالے سے کہ جو پانی جو ہے جو بھی غسل کرنا ہے اس کے لیے پانی پاک ہونا چاہیے، مباح ہونا چاہیے، مطلق ہونا چاہیے، مضاف نہیں ہونا چاہیے جی۔ میں نے بتایا تھا وہ پانی مطلق کسے کہتے ہیں کہ جس کے اندر کوئی چیز آمیزش نہ کی ہو، جیسے شیرہ ملا ہوا نہ ہو، جیسے نمک ملا نہ ہو، جیسے آب سدر ہے وہ نہ ملا ہو، اسی طرح عرق گلاب جو ڈال لیا جاتا ہے اس طرح کر کے، اور کافی چیزیں جو ہیں جہاں ہم یہ نہ کہیں کہ یہ پانی خالص نہیں رہا، اس کے اندر کوئی چیز مل گئی ہے، وہ چیز کیا ہو جائے گی، مضاف ہو جائے گی، اور مضاف کے ساتھ غسل نہیں ہوتا۔ جتنے بھی جوسز ہیں، جتنے بھی مشروبات ہیں، ان کے ساتھ نہ وضو ہوتا ہے نہ ہی غسل ہوتا ہے۔ میت کو بھی 3 غسل دیے جاتے ہیں، تو پہلے آب سدر کا دیا جاتا ہے، پھر آب کافور کا دیا جاتا ہے، تو پھر پانی خالص کا دیا جاتا ہے، آخری غسل آب خالص کا ہوتا ہے۔ تو عزیزان گرامی طہارت یاد رکھیے گا، وضو اور غسل جب بھی کرنا ہے وہ مطلق پانی سے ہوگا، ایسے نہیں کہ میرے پاس اندوانے کا پانی نکلا پڑا شربت ہے چلو اسی سے کر لوں، نہیں، گنے کا رس ہے، انار کا جوس ہے چلو اسی سے کر لیتے جی، نہیں، بلکہ صرف پانی جو ہم نے لینا ہے وہ خالص پانی لینا ہے، اس کے علاوہ کوئی پانی نہیں لینا۔ پروردگار سے دعا ہے پروردگار ہماری عبادات کو قبول و